گرامی زندگی کی قدر کریں اور ہر عمل کے بارے میں جان لیں کہ جب انسان اکیلے میں عمل کرتا ہے اس کے کم از کم 11 گواہ ہیں. عجیب ہے، کتنا اچھا لگتا ہے کہ پیپر اللہ نے پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے، تمہیں پتا رہے یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. پیپر پہلے سے آؤٹ ہے. اچھا کام کرو گے احسن تم لے ہو سکتے ہو، اچھا کام کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کی اس کا بھی نتیجہ لا یضر من ضل. لوگ گمراہ ہو گئے اور تم نے ہدایت کا راستہ حاصل کر لیا، کوئی مشکل کی بات نہیں. مجھ سے سوال کرنے سوال کیا، اتنا کیا آپ اہل بیت پر غم مناتے ہیں، اتنا کیا ان کو یاد کرتے ہیں. میں کسی پہ نوٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں. 17 سال ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، ریکارڈ ہے. وہ آخری پروگرام میں مجبور ہوا وہ بات کرنے کے لیے، ورنہ میں نے کبھی کوئی ٹون کی بات ہی نہیں کی. اسی لیے اہل سنت کے علماء میرا احترام کرتے ہیں. گفتگو دلیل سے ہوگی، اس میں کوئی مشکل نہیں، اور اگر دلیل سے گفتگو نہ ہو تو پھر بات آگے کیسے بڑھے. مجھے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ اہل بیت علیہ السلام اتنی اہمیت آپ دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی وجہ؟ ہم تو بہت آسانی سے صاف الفاظ میں بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر قرآن میں کسی کا ذکر آ جائے تو اس کی اہمیت تو ہو جائے گی، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. حضور اکرم کی اہمیت میں کوئی شک ہے؟ کائنات کی افضل ترین شخصیت، رحمت للعالمین، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ. میرا جملہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا پسند تھا کہ انبیاء کا سلسلہ بھیجا، لیکن آخری زمانے کا انسان اتنا زیادہ پسند تھا کہ اپنی سب سے محبوب ہستی کو دنیا میں بھیج دیا. اس کا شکر تو ادا ہونا چاہیے. رسول اکرم کا احترام تو ہونا چاہیے، اور جس کا احترام رسول اکرم نے کیا اس کا احترام بھی ہونا چاہیے. کوئی اختلافی بات نہیں ہے. صرف تاریخ میں یہ بات واضح ہے. پہلے قرآن سے عرض کر دوں، پھر تاریخ سے عرض کر دوں، اور چند نکات عرض کر کے اپنی گفتگو کو نتیجے تک پہنچوں. قرآن مجید میں آپ جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو کبھی آپ کو آیت تفسیر نظر آتی ہے. آیت تفسیر واضح طور پر اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کرتی ہے. کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. جیسے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں پر سب شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، سب اسلام کا بول بالا کرنے کی کوشش، اور کرنا بھی چاہیے. اسلام نے تو ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے تو ہمیں احترام دیا ہے، اسلام نے تو ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا ہے. تو آیت تطہیر میں اہل بیت کا ذکر، آیت مباہلہ میں نظر آئے کہ اللہ کے حبیب صرف فضیلت 5 کو لے لے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے جائیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي کچھ نہیں چاہیے. اے اللہ کے حبیب، اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں، کبھی پتھر، کبھی گندگی، کبھی برا، کتنا مشکل کام تھا. آپ تصور کیجئے، آپ طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ مثلا نیو فون استعمال کر رہے ہیں تو اب ٹیلی نور والے کتنا زور لگاتے ہیں کہ آپ نیو فون سے ٹیلی نور پہ آ جائیں. دنیا کی مثال سے سمجھا. اور اگر آپ سیمسنگ استعمال کر رہے ہیں تو ایپل والا کتنا زور لگائے گا کہ آپ آئی فون استعمال کریں. یہ مثال سادہ ہے. چلیں اور مثال دیتے ہیں. ایک کپڑے کی کمپنی سے آپ کپڑا لیتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں، دوسری کمپنی اس سے زیادہ اشتہار. ایک موبائل سے دوسرا موبائل، ایک کمپنی نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک، کپڑوں کی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، ایک گاڑی کی کمپنی سے دوسری گاڑی کی کمپنی، وغیرہ وغیرہ. مثال آپ کے سامنے ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا اگر کوئی کام ہے تو اشتہارات ہے.
کوکا کولا کی بوتل اللہ کرے آپ کبھی نہ پیئیں. میں ایک نصیحت کرتا ہوں, اگر کولڈ ڈرنک پینی ہے تو کالی بننی ہے. مجھے کوکا کولا پیپسی کمپنی سے کوئی اور اس میں بات نہیں کرنی. ہمارے کڈنی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کالی کولڈ ڈرنک مت پیجیے. باقی اگر نہ پیے تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے مہمان آئے شارٹ کٹ لگانا ہے تاکہ جلدی سے خالی کر سکے تو کالی کولڈ ڈرنک نہ پیے. درود پڑھ دیں. ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل فون پہ جانے کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہار, کے جو ٹیلی ویژن چینل چلتے ہیں اشتہاروں سے چلتے ہیں, اس کی بنایا تو چل نہیں. سچ ٹی وی جب ہم نے بنایا ہمیں اندازہ, اس سے پہلے میں ہفتے بھی چلا تھا, کتنا مشکل ہوتا ہے ایک اشتہار, کتنا مہنگا پڑتا ہے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل پر بات سمجھ, یہاں تک تو سمجھ آ گئی, پریشانی تو نہیں. میں کسی کمپنی کی اشتہار اور شہرت کے لیے آیا نہیں. اگر ایک موبائل سے دوسرے موبائل کی طرف کسی کو لے جانا ہو, کتنا مشکل, کتنا مہنگا. کہ اگر ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل مثلا, اس وقت مجھے نہیں معلوم, مثلا 25 روپے کی ہے تو پانی اور بوتل اور خرچہ 7 روپے کا, باقی اشتہار کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, بڑی حساب سے چیزیں بات کر رہا ہوں. ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے لیے اتنے اشتہار کے لوگ راضی ہو جائیں. ایک کولڈ ڈرنک سے دوسرے کولڈ ڈرنک اتنے اشتہار کے لوگ راضی ہو جائیں. ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پہ کتنا لوگ راضی ہو جائیں. بت پرستی سے اسلام میں لانے کے لیے کتنا زور لگایا ہوگا. کتنا زور چاہیے کہ بت پرستی سے انسان کو نکالا جائے اور توحید کی طرف لایا جائے, اور انسان کو بتایا جائے کہ تیرا اللہ صرف ایک ہے اور کوئی نہیں. اللہ نے بتا دیا. 40 سال میں نے خاموش تبلیغ کروائی. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور اکرم خود تو بتاتا ہوں, میں تھا جب کہ حضرت آدم پانی اور مٹی کے مراحل سے گزر رہے تھے. یعنی ایک شخصیت زمین پر تشریف لاتی ہے, 40 سال حکم ہے, بس خاموشی سے تم اخلاق اور کردار اپنا بتاتے جاؤ. جب حضور اکرم نے اسلام کا اعلان کیا اور اس کے بعد خط لکھا روم کے بادشاہ کو, تو روم کے بادشاہ نے پوچھا یہاں مکے والا کوئی موجود ہے؟ ایک مکے سے بھاگ کے آیا ہوا شخص وہاں پر موجود تھا, شاید تجارت کے لیے آیا ہوگا. کہا یہ بتاؤ ایک خط آیا ہے اور لکھنے والا کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا نام محمد ہے. اس کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ ہمیں اس کے بعد قبول ہو یا نہ ہو, ایک بات ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص ہمارے درمیان میں صرف صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا ہے.